ماہ رمضان اور قرآن مجید کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، یعنی اس پورے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے اتار کر آسمان دنیا پہ بیت العزہ میں رکھ دیا گیا ماہ رمضان المبارک کے دوران۔ اور کب اتارا گیا ماہ رمضان کے دوران؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ وہ کون سی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور پھر اس کے نزول کی جو ابتدا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بھی ماہ رمضان کے اندر ہوئی۔ اور یہ قرآن مجید فیہ ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کی واضح دلیلیں موجود ہیں، ہدایت کے واضح دلائل و براہین موجود ہیں، اور ایسے دلائل و براہین ہیں جو کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ ماہ رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا ماہ رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے اندر خصوصی اہتمام کرتے تھے قرآن مجید کی تلاوت کا، بلکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام رمضان مبارک کی ہر رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا خاص طور پر اہتمام کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کا اور قرآن مجید کا دور کرتے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پیروکار کو، ہر فالوور کو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے قرآن مجید کا خصوصی اہتمام کرنا ہے رمضان مبارک کے دوران، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو بہترین نمونہ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر میدان میں اور ہر عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو رمضان مبارک کو بھی ہمیں اسی طرح سے لینا ہے، اسی طرح سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات جو رمضان مبارک کے اندر ہوتے تھے ہمیں وہ سامنے رکھنے ہیں، تاکہ ہم بھی اس ماہ مبارک کو، اس عظیم مہینے کو، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ، اس مہینے کو ہم اسی طرح سے گزاریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے۔ اسی میں امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے فلاح ہے، کامیابی ہے اور خیر و بھلائی ہے، بلکہ پوری کی پوری خیر و بھلائی اسی کے اندر ہے کہ امت مسلمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرے، جذبے کے ساتھ، ولولے اور شوق کے ساتھ۔ اسی میں ہمارے لیے خیر و برکت ہے اور خیر و بھلائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔